اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کے 23 سال میں نازل ہونے کی وجوہات کو بیان کروں گی۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ اس کی چند اہم وجوہات مدرجہ ذیل ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی۔ نمبر 1 جو وجہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفیع کا باعث تھا اور تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم یعنی کہ قوم عرب کی طرف سے جب ان کے ظلم و ستم اور ان کی شرارتیں اور ان کی یہ چیزیں اوباشیاں بڑھ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریشانی کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وقفے سے حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کریم کی آیات بھیجی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوتا تھا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت قلب دینے کے لیے اس حساب سے آیات کا نزول کیا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ کیا ہے جی؟ احکام کے نازل کرنے میں تدریج کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام ایک دفعہ میں عائد کر دیے جاتے اور ان کی پابندی دشوار ہو جاتی۔ اب دوسری وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے جی کہ احکام کے نازل کرنے میں وہ کہتے ہیں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری تھا۔ یعنی کہ ترتیب سے ایک تو احکامات نازل ہوتے ہیں قرآن کریم میں، جیسے کہ احکامات قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں، پہلا رکن نماز ہے۔ اس طرح سے اگر ایک ہی دفعہ میں اگر یہ سارے احکام نازل کر دیے جاتے تو پھر مسلمانوں کے لیے اور جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے یا جو مشرکین تھے ان کے لیے اسلام پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ اگر آپ ایک چیز کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر دوسری چیز آپ کے لیے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک ہی دفعہ جب ساری چیزیں بتا دی جائیں تو وہ پہاڑ کی طرح بن جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ پابندی دشوار ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے آدھا آدھا تھوڑا تھوڑا سا کر کے نازل کیا۔ دوسری اس کی یہ وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ اب تیسری وجوہات میں سے وہ کیا تھی؟ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب ظاہر بات ہے کہ قوم عرب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت چاہی تھی دین اسلام کی، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب لوگ سوالات کرتے تھے، جو لوگ باتیں کرتے تھے، تانے کستے تھے یا کچھ نعوذ باللہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، تو قرآن کریم میں اس واقعے کے حساب سے اس موقع کے حساب سے آیات نازل کر دی جاتی تھی۔ یعنی کہ کبھی رحمت کی آیت آ جاتی تھی تو کبھی عذاب کی وعید سنا دی جاتی تھی، کبھی خوشخبری آتی تھی تو کبھی ڈرایا جاتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بیان کیا جاتا تھا اور اللہ کی وحدانیت کو کبھی بیان کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے اور اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت، جیسے کہ میں نے آپ سے ڈیٹیل وائز کہا ہے، تو ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئیں۔ یعنی کہ آیات جو ہے وہ پے در پہ جیسے واقعات ہوتے تھے تو آیات نازل کی جاتی تھی۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی سمجھ میں اضافہ ہو جاتا تھا موقع کے حساب سے، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ چوتھا جو نزول کی وجہ تھی، نزول قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ یعنی کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، جب وحی آتی تھی تو وحی کا ایک بھار، جس کو بار ہم کہتے ہیں، بار کا مطلب وزن، تو وحی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وزن برداشت کرنا پڑتا تھا، اس کا بار اٹھانا کافی مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی باعث مشقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل مرحلہ جو تھا اس وجہ سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہیں موقع پر تھوڑا تھوڑا سا کر کے نازل کیا ہے تاکہ زیادہ مشقت برداشت نہ کرنی پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قرآن کریم کا نزول اسی وقت، جیسے کہ میں نے آپ سے ڈیٹیل وائز کہا ہے، تو ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئیں۔ یعنی کہ
یہ قرآن کریم کا تو ہم نے بیان کر دیا. اب جمع قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی کہ قرآن کریم کو کس طرح سے جمع کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں. عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت قرآن کا اصل مدار تو اگرچہ حافظہ پر تھا، یعنی کہ جو حافظ تھے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ صحابیات اور صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا حافظ بنا دیا تھا، اور ان حفاظ کے دلوں میں قرآن کریم کو جو محفوظ کر دیا گیا تھا، یہ ایک حفاظت تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ کام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا، یعنی کہ کتابت کا خیال رکھا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا. عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا. تمام آیات کی ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کی ہوئی تھی، اور تمام صحابہ اس ترتیب پر سختی سے عمل پیرا تھے. البتہ وہ کتاب شکل میں نہ تھا، بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا. ٹھیک ہے، مختلف چیزوں پر جیسا کہ لکھا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی دور سے جاری تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے، ان کی کیفیت یہ تھی، یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر تو کوئی درخت کی چھال پر، کوئی ہڈی پر. مکمل نسخے بہت کم تھے. کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی صحابی کے پاس 10-5 صورتیں تھیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ متفرق اشیاء پر، متفرق پارچوں پر لکھے گئے تھے، ایک مکمل مجموعہ نہیں تھا. اب ہم نے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے میں نے یہ تو ڈسکس کر دیا، لیکن اب میں مزید آج اس چیز کو آگے لے کے نہیں جا سکتی. کل ہم اس پہ مزید بحث کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ہے وہ حضرت سب سے پہلے خلیفہ راشدین جو تھے نا، خلفائے راشدین، ان میں سب سے خلیفہ اول جو تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں، یعنی کہ ان کے عہد مبارک میں، یعنی کہ خلافت کا جو پہلا اول، یعنی کہ خلافت اول جو تھی نا، ان کے عہد میں جو نا کس طرح سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا تھا، وہ کل میں آپ سے ڈسکس کروں گی. آپ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.